بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مورخہ 29 جولائی سن 2019 ہم جو کتاب ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے محب اہل بیت کون، تالیف آیت اللہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ مولانا فیاض حسین جعفری فاضل قم، ناشر ادارہ منہاج الصالحین لاہور، پروف ریڈنگ غلام حیدر چودھری صاحب، کمپوزر حیدر زیدی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0346276755 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.kashanebasirat.com www.kashanebasirat.com۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 1 پڑھیں گے، آئینہ ادب امام زمانہ علیہ السلام کی دعا، صفحہ نمبر 13، علماء کی نظر میں شیخ صدوق کا مقام، صفحہ نمبر 14، شیخ صدوق کی مشہور تالیفات، صفحہ نمبر 17، شیخ صدوق کی وفات، صفحہ نمبر 18، نمبر 1 علامات شیعہ، صفحہ نمبر 21، نمبر 2 وہ ہمارے شیعہ نہیں، صفحہ نمبر 22، نمبر 3 اہمیت تقیہ، صفحہ نمبر 23، نمبر 4 دشمنان آل محمد سے ناطہ مت جوڑو، صفحہ نمبر 23، نمبر 5 شیعان کی سفارش قبول ہوگی، صفحہ نمبر 24، نمبر 6 اخلاص کا نتیجہ، صفحہ نمبر 26، نمبر 7 جنت کی چابی، صفحہ نمبر 27، نمبر 8 صدائے رسول کوہ صفا پر، صفحہ نمبر 28، نمبر 9 بدطینت لوگوں سے دوستی مت رکھو، صفحہ نمبر 29، نمبر 10 امام رضا علیہ السلام کی اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری، صفحہ نمبر 31، نمبر 11 نارے جہنم سے بچو، صفحہ نمبر 32، نمبر 12 شیعہ ریاکار نہیں ہوتا، صفحہ نمبر 33، نمبر 13 پھر وہ ہمارے شیعہ کیسے ہوئے، صفحہ نمبر 33، نمبر 14 مومن اور منافق کے پہچان مشکل ہو جاتی ہے، صفحہ نمبر 35، نمبر 15 کافر سے محبت ممنوع اور بغض واجب ہے، صفحہ نمبر 36، نمبر 16 اہل شک کی دوستی ممنوع ہے، صفحہ نمبر 37، نمبر 17 نازبی کون ہے، صفحہ نمبر 37، نمبر 18 شیعان علی کی پہچان، صفحہ نمبر 38، نمبر 19 علامات شیعہ، صفحہ نمبر 39، نمبر 20 علامات مومنین بزبان امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 40، نمبر 21 جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ کون ہے، صفحہ نمبر 41، نمبر 22 کیا تشیع کے لیے صرف محبت کا دعویٰ کافی ہے، صفحہ نمبر 42، نمبر 23 شیعوں کا ایک دوسرے سے تعلق، صفحہ نمبر 45، نمبر 24 شیعوں کی جسمانی علامات، صفحہ نمبر 46، نمبر 25 ہو حلقہ یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم، صفحہ نمبر 47، نمبر 26 حقیقی شیعہ انتہائی قلیل ہیں، صفحہ نمبر 49، نمبر 27 عقیدہ تشیع کا جلدی سے اظہار کیوں کیا جاتا ہے، صفحہ نمبر 50، نمبر 28 فضیلت کا معیار معرفت ہے، صفحہ نمبر 51، نمبر 29 فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، صفحہ نمبر 52، نمبر 30 شیعوں کی ولادت پاک ہے، صفحہ نمبر 53، نمبر 31 ظاہرداری کو بھی بحال رکھیں، صفحہ نمبر 53، نمبر 32 کردار شیعہ، صفحہ نمبر 54،
نمبر 33 اوصاف شیعہ صفحہ نمبر 55، نمبر 34 شیعوں کا چال چلن صفحہ نمبر 56، نمبر 35 متقی لوگوں کی علامات صفحہ نمبر 58، نمبر 36 مومن غضب و رضا میں بھی حد اعتدال میں رہتا ہے صفحہ نمبر 69، نمبر 37 تقوی کا دار و مدار رونے پر ہی نہیں ہے صفحہ نمبر 70، نمبر 38 اسرار آل محمد کے افشا کرنے سے ممانعت صفحہ نمبر 71، نمبر 39 شیعوں سے امام کی توقعات صفحہ نمبر 72، نمبر 40 اوصاف شیعہ صفحہ نمبر 74، نمبر 41 مومن کے لیے 6 چیزوں کا اقرار ضروری ہے صفحہ نمبر 76، نمبر 42 مومن کی سخت مزاجی کی وجہ صفحہ نمبر 77، نمبر 43 مومن کون، مہاجر کون اور مسلم کون ہے صفحہ نمبر 81، نمبر 44 علامت مومن صفحہ نمبر 82، نمبر 45 مومن کے لیے ناپسندیدہ بات صفحہ نمبر 82، نمبر 46 برس سے حفاظت صفحہ نمبر 83، نمبر 47 ہو رزم گاہ حق و باطل تو فولاد ہے مومن صفحہ نمبر 83، نمبر 48 مومن بن کر آتے ہیں بنائے نہیں جاتے صفحہ نمبر 84، نمبر 49 موسم سرما اور مومن صفحہ نمبر 84، نمبر 50 مومن دل کا اندھا نہیں ہوتا صفحہ نمبر 85، نمبر 51 مومن محروم نہیں ہوتا صفحہ نمبر 86، نمبر 52 ایمان کی 3 علامتیں صفحہ نمبر 86، نمبر 53 مومن کو فراوانی بھی مصیبت نظر آتی ہے صفحہ نمبر 87، نمبر 54 صفات مومن صفحہ نمبر 88، نمبر 55 مومن خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا صفحہ نمبر 90، نمبر 56 اللہ ہر چیز کے دل میں مومن کا روپ پیدا کر دیتا ہے صفحہ نمبر 91، نمبر 57 اہل آسمان نور مومن کا مشاہدہ کرتے ہیں صفحہ نمبر 92، نمبر 58 مومن کے لیے خدائی امداد صفحہ نمبر 93، نمبر 59 حسد بخل اور بزدلی ایمان کی متضاد صفات ہیں صفحہ نمبر 93، نمبر 60 مومن اپنے خلاف بھی سچی گواہی دیتا ہے صفحہ نمبر 94، نمبر 61 خدا کی سنت، نبی کی سنت اور ولی کی سنت صفحہ نمبر 95، نمبر 62 فرشتے اعمال لکھتے ہیں صفحہ نمبر 96، نمبر 63 مومن کے شب و روز صفحہ نمبر 98، نمبر 64 بہتر لوگ صفحہ نمبر 108، نمبر 65 دوستی اور دشمنی خدا کے لیے صفحہ نمبر 109، نمبر 66 اہل دین کی علامات صفحہ نمبر 111، نمبر 67 مکارم اخلاق صفحہ نمبر 113، نمبر 68 عقیدہ مومن صفحہ نمبر 114، نمبر 69 4 چیزوں کا منکر شیعہ نہیں صفحہ نمبر 118، نمبر 70 معراج کا منکر رسول خدا کا منکر ہے صفحہ نمبر 119، نمبر 71 اجزائے ایمان صفحہ نمبر 120۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اپنی زبان میں زیر نظر کتاب دنیائے شیعت کے عظیم الشان محدث حضرت محمد بن علی بن حسین بن بابوئے قمی کی تالیف لطیف ہے، اور ہم نے اس رسالے کے ترجمے کے لیے جناب امیر توحیدی کے نسخے پر انحصار کیا ہے، کیونکہ جناب توحیدی نے اس رسالے کا مختلف متنوں سے تقابل کر کے بڑی محنت سے اسے مرتب کیا ہے۔ اس رسالے میں حضرت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے شیعان علی علیہ السلام کے اوصاف کے متعلق ہادیان دین سے مروی صحیح اور مستند احادیث نقل کی ہیں۔ دور حاضر میں جہاں چاروں طرف سے تشیع کے خلاف محاذ کھلے ہوئے ہیں اور شیعان حیدر کرات کو مختلف حیل و بہانوں سے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور
انہیں ہر مقام پر نکو بنانے کی تیاریاں پورے عروج پر ہیں۔ ان حالات میں ضرورت تھی کہ شیعان حیدر کرار کو ان کا مقام و منصب بتایا جائے تاکہ مخالفین کی تبلیغات سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اصل رسالہ شروع کرنے سے قبل مؤلف رسالہ ھذا کا مختصر تعارف پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، لہذا چند سطور نظر قائرین کی جاتی ہیں۔ حضرت شیخ صدوق نے سن 306 یا ایک روایت کے مطابق سن 307 ہجری میں ام المقدسہ کے ایک دیندار اور علمی گھرانے میں آنکھ کھلی۔ ان کے والد علی بن حسین بن بابویہ قمی اپنے زمانے کے عظیم القدر فقیہ تھے اور وہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی عظمت و جلالت کے ثبوت میں صرف یہی بات کافی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے خط میں انہیں شیخی معتمدی اور فقیہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا مکتوب گرامی جو علی بن بابویہ کے نام پر لکھا گیا وہ ہر محب اہل بیت کے لیے مشعل راہ ہے، اسی لیے ہم اس خط کو یہاں نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد لکھا: اے میرے فقیہ اور اے میرے باوثوق علی بن حسین بن بابویہ قمی، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اعمال کی توفیق عطا کرے جو اس کی رضا کا سبب ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان رحمت کے ذریعے تیری صلب میں نیک اولاد قرار دے۔ میں آپ کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ زکوٰۃ روک لینے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں آپ کو لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے اور غصے پر قابو رکھنے اور ایمانی بھائیوں کی ہمدردی اور ان کی ضروریات کے لیے تندرستی اور فراوانی کی حالت میں کوشش کرنے، بردباری اور دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنے اور اپنے کاموں میں ثابت قدم رہنے اور قرآن کے ساتھ وفادار رہنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور میں آپ کو حسن اخلاق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان لوگوں کی اکثر راز کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو صدقہ کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے۔ میں تمہیں تمام بے حیائیوں سے پرہیز کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ نماز شب ترک نہ کرنا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا: نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا، نماز شب کی پابندی کرنا۔ جو شخص بھی نماز شب سے بے اعتنائی برتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اے علی بن حسین، تم میری سفارشات پر خود بھی عمل کرو اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی میری ان سفارشات پر عمل کریں۔ میں تجھے صبر، استقامت اور کشاش کے انتظار کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا افضل ترین عمل کشائش کا انتظار کرنا ہے، اور میرے فرزند کے ظہور تک ہمارے شیعہ ہمیشہ غم و اندو میں مبتلا رہیں گے۔ اور میرے فرزند کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اے علی بن بابویہ، میں تجھے دوبارہ صبر و استقامت کی نصیحت کرتا ہوں، اور میرے شیعوں کو بھی حکم دو کہ وہ صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑیں۔ بے شک زمین خدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور آپ پر اور ہمارے تمام شیعوں پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک پر درود و سلام ہو۔ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا۔ علی بن حسین بن بابویہ 50 برس کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن ان کے یہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے حضور اولاد نرینہ کی دعا کے لیے درخواست کی، اور ابو جعفر بن علی اسود نے وہ درخواست امام زمانہ کے تیسرے نامزد کردہ نائب حسین بن روح کی خدمت میں پیش کی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے ایک توقیع مبارک ظاہر ہوئی جس میں لکھا تھا:
اللہ تعالیٰ بہت جلد اسے ایک بابرکت بیٹا عطا کرے گا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے بعد اور بچے بھی پیدا ہوں گے۔ چنانچہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا کا ثمر شیخ صدوق کی شکل میں برآمد ہوا اور شیخ نے اپنی ایک کتاب کمال الدین میں اس واقعے کو نقل کیا اور بعد میں ان الفاظ کا اضافہ فرمایا: ابو جعفر بن علی الاسود جب مجھے علوم اہل بیت کی جستجو میں سرگرداں دیکھتے تو وہ کہا کرتے تھے: مجھے تیرے اشتیاق علم کو دیکھ کر قطعاً حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ تو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صدوق کی پیدائش کو امام زمانہ کے معجزات میں سے شمار کیا ہے۔ علماء کی نظر میں شیخ صدوق کا مقام: اسلام کے تمام بزرگ علماء و فقہ نے شیخ صدوق کی تعریف اور ان کی عدالت کی توثیق اور ان کے علمی مقام کی تصدیق کی ہے، جن میں ہم چند ایک علماء کی آراء یہاں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدوق کے متعلق لکھتے ہیں: شیخ صدوق جلیل القدر، دانشمند اور حافظ حدیث تھے، رجال سے کامل آگاہی رکھتے تھے، سلسلہ احادیث کو بخوب پہچانتے تھے، اہل قوم میں حفظ حدیث اور کثرت معلومات میں ان جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے 300 کے قریب کتابیں تالیف کی۔ نمبر 2، علم رجال کے ماہر نجاشی رقم طراز ہیں۔ ابو جعفر شیخ صدوق رے کے ساکن، ہمارے بزرگ، ہمارے فقیہ اور خراسان کے شیعوں کا حسین چہرہ ہیں۔ آپ جوانی کے ایام میں بغداد تشریف لے گئے تھے۔ مذہب شیعہ کے تمام محدثین نے ان سے حدیث روایت کی ہیں۔ نمبر 3، سید ابن طاووس لکھتے ہیں: شیخ صدوق کے علم و عدالت پر تمام لوگوں کا اجماع ہے۔ نمبر 4، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: شیخ صدوق بزرگ ترین علماء میں سے تھے اور آپ ان لوگوں میں سے تھے جو احادیث معصومین کی جستجو اور پیروی کرتے ہیں اور ذاتی آراء اور ذاتی خیالات سے کوسوں دور تھے۔ اسی لیے اکثر علماء ان کے اور ان کے والد کے کلام کو حدیث اور روایت اہل بیت کا درجہ دیتے تھے۔ نمبر 5، علامہ سید ہاشم بحرانی نے شیخ صدوق کو یوں خراج تحسین پیش کیا ہے: ہمارے علماء کی ایک جماعت جیسا کہ علامہ نے مختلف میں اور مشہید نے شرح الارشاد میں اور سید محقق داماد نے لکھا ہے کہ شیخ صدوق کی روایات مرسلہ بھی صحیح ہیں اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مرسلہ روایات ابن ابی عمیر کی مرسل روایات کی طرح سے صحیح شمار کی جاتی ہیں۔ نمبر 6، سید محمد باقر خوانصاری نے روضات الجنات میں لکھا: شیخ صدوق نامدار شخصیت اور قابل اعتماد ہستی کے مالک تھے اور وہ دین کے ستون اور محدثین کے سردار تھے۔ آپ علم و عدالت، فہم مطالب، فقاہت و جلالت میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ کی تصانیف سے آپ کی مذکورہ صفات کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ نمبر 7، علامہ بحر العلوم طباطبائی لکھتے ہیں: شیخ صدوق تمام بزرگوں کے بزرگ اور روایت شیعہ اور شریعت اسلام کے محکم اور مضبوط ستون تھے۔ آپ اپنی روایات میں صادق و صدوق ہیں اور آپ امام صاحب الامر صلوات اللہ علیہ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے اور امام زمانہ نے ان کے متعلق اپنی توقیع مبارک میں ان کے فقیہ اور پربرکت ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور امام زمانہ علیہ السلام کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص و عام کو ان کی برکات سے مستفید کیا ہے اور صدیاں گزر گئیں لیکن ان کی تالیفات آج بھی باقی ہیں اور ان کی کتابوں سے لوگ دینی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ شیخ صدوق کی مشہور تالیفات: شیخ صدوق نے مختلف اسلامی علوم میں بہت زیادہ کتابیں تالیف فرمائیں جن میں اسلام کے حقائق و معارف کو احادیان دین کی زبانی آشکار فرمایا اور انہوں نے اسلام میں بہت تکلیف اور زحمات برداشت کی۔ تاریخ شیعہ میں انہیں علوم اہل بیت کے ایک احیاء گر کا لقب حاصل ہے۔ شیخ توسی نے لکھا ہے کہ شیخ صدوق نے 300 کے لگ بھگ کتابیں تالیف کی تھیں جبکہ نجاشی نے ان کی 200 کتابوں کے نام تحریر کیے ہیں۔
تمام کتابوں کی تفصیل پیش کرنا ہمارے موضوع سے باہر ہے، لہذا ہم یہاں ان کی چند مشہور کتابوں کا نام بطور تبرک لکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، من لا یحذر الفقیہ، یہ کتاب مذہب شیعہ کی کتاب اربع میں شامل ہے۔ نمبر 2، مدینۃ العلم، شیخ طوسی کے فرمان کے مطابق یہ کتاب من لا یحذر الفقیہ سے بڑی ہے، لیکن ناقادری ہے زمانہ کے باعث اس وقت یہ کتاب مفقود ہو چکی ہے۔ آپ کی دیگر مشہور کتابوں میں عیون اخبار الرضا، کتاب التوحید، الخصال العمالی، معنی الاخبار علی الشرائع اور کمال الدین و تمام النعمہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ شیخ صدوق کی وفات، آپ نے 70 سے کچھ زیادہ برس کی زندگی پائی تھی اور آپ نے درخشاں زندگی بسر کرنے کے بعد سن 381 ہجری میں دنیا سے رحلت فرمائی اور شہر رے میں دفن ہوئے۔ آپ کا مزار تہران میں شاہ عبدالعظیم حسنی کے روضہ مبارک کے شمال میں قبرستان میں واقع ہے، جہاں آپ کا خوبصورت روضہ بنا ہوا ہے اور وہاں زیارت کے لیے آنے والے مومنین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ علامہ خوانصاری المتوفی 1313 ہجری نے روضات الجنات میں آپ کی قبر کے متعلق لکھا ہے۔ 1238 ہجری میں شیخ صدوق کی ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ فتح علی شاہ قاجار کے دور سلطنت میں بارشوں کی وجہ سے آپ کی قبر میں شگاف پڑ گیا اور آپ کی قبر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قبر کی تعمیر نو کے لیے اطراف قبر کو کھودا اور جب وہ قبر کے گھڑے کے قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرحوم کی میت صحیح و سالم حالت میں موجود ہے اور ان کی انگلی پر خضاب کے نشان تھے، البتہ ان کا کفن کافی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ چند گھنٹوں میں یہ خبر پورے تہران میں پھیل گئی اور سلطان وقت نے بھی یہ خبر سنی، چنانچہ وہ ایان سلطنت کو لے کر شیخ کی زیارت کے لیے آئے اور انہوں نے شیخ کے جسد خاکی کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ پھر انہوں نے فرمان جاری کیا کہ حکومتی اخراجات سے شیخ کی قبر بنائی جائے اور اس پر خوبصورت روضہ تعمیر کرایا جائے۔ چنانچہ اس وقت شیخ صدوق کا جو روضہ ہمیں نظر آتا ہے یہ فتح علی شاہ قاجار کا تعمیر کردہ ہے۔ علامہ خوانصاری روضۃ الجنات میں لکھتے ہیں کہ جب اس کرامت کا ظہور ہوا تو اس وقت میری عمر 12 برس کی تھی۔ صاحب تقی المقال نے بھی اس واقعے کو نقل کیا اور فرمایا کہ اس کرامت کا مشاہدہ کرنے والوں میں سید ابراہیم لوسانی بھی شامل تھے اور ایک باوثوق شخص نے مجھ سے ان کے حوالے سے بیان کیا کہ ہم نے شیخ صدوق کے جسد خاکی کی زیارت کی تھی جو کہ بالکل تر و تازہ حالت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور انہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ کے ساتھ مشہور فرمائے۔ زیر نظر کتاب بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سے ایک ہے کہ جو ظاہری طور پر حجم کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن اپنے موضوع کے اعتبار سے نہایت اہمیت اور افادیت کی حامل ہے۔ آپ نے اس کتاب کا عنوان اوصاف شیعہ رکھا اور اس عنوان پر حضور علیہ السلام اور ائمہ علیہم السلام کی احادیث و اقوال کو جمع کی۔ آپ کی نہایت عمدہ کاوش ہے۔ میں نے ہر حدیث کے اول میں عنوان قائم کیا تاکہ قاری کو حدیث کے مطالعے سے پہلے آگاہی ہو جائے کہ حدیث شریف کا عنوان کیا ہے، اور پھر ہم نے عامۃ الناس کی سہولت کے لیے اعراب لگائے کہ اگر کوئی حدیث کو حفظ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اس کتاب میں ہمارے شکریہ کے مستحق برادر بزرگوار مولانا محمد حسن جعفری صاحب ٹھہرے کہ جنہوں نے اس کتاب کی اشاعت میں ہماری کمک کی۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہماری حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہمارے اوپر اپنا لطف خاص قائم رکھے کہ ہم مذہب حقہ کی خدمت کرنے میں مشغول رہیں اور ہمیں دشمنان کی شر سے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین ثم آمین۔ طالب دعا ریاض حسین جعفری، سربراہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور۔ نمبر 1، علامت شیعہ۔ ابو بصیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعہ پرہیزگار کار خیر میں ہر وقت کوشاں رہنے والے، وفادار، امانت دار، زہد و تقوی اور عبادت الہی بجا لانے والے، شبانہ روز 51 رکعت نماز ادا کرنے والے، راتیں عبادت الہی میں گزارنے والے اور دنوں کو روزہ رکھنے والے، اپنے اموال سے زکوٰۃ ادا کرنے والے، خانہ خدا کا حج بجا لانے والے اور ہر حرام کام سے دوری اختیار کرنے والے ہیں۔ نمبر 2، وہ ہمارے شیعہ نہیں۔ حسین بن خالد 8ویں لال ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے شیعہ ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ہمارے احکام کو بجا لاتے ہیں، ہمارے دشمنوں کے خلاف ہے، پس جو ان صفات با کمال کا مالک نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 3، اہمیت تقیہ۔ ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ صادق آل محمد نے فرمایا جو شخص تقیہ نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں، اور جو شخص پرہیزگاری نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ نمبر 4، دشمنان آل محمد سے ناطہ مت جوڑو۔ مفضل بن عمر روایت کرتے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جھوٹا ہے جو گمان کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے جبکہ اس نے رسی کا حصہ ہمارے غیر کا پکڑا ہوا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 98۔ نمبر 5، شیعان کی سفارش قبول ہوگی۔ ابھی نجران کے فرزند سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس کسی نے ہمارے شیعوں کے ساتھ عداوت کی گویا کہ اس نے ہم آل محمد سے دشمنی مول لی، اور جس کسی نے ہمارے شیعوں کے ساتھ محبت کی گویا کہ اس نے ہم سے محبت کی، کیونکہ وہ ہم سے ہے اور ہماری تینیت سے انہیں پیدا کیا گیا۔ جس کسی نے ان سے محبت کی وہ ہم میں سے ہے، جس نے ان سے بغض و عداوت کی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ نور الہی کی تجلی کو دیکھتے ہیں اور رحمت خدا میں غوطہ لگاتے ہیں اور کرامت الہی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ ہمارا کوئی شیعہ بیمار نہیں ہوتا بلکہ ان کی بیماری سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور وہ مغموم و محزون نہیں ہوتا بلکہ اس کے اس حزن و ملال سے ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے اور اس کی شادمانی سے ہمیں مسرت لاحق ہوتی ہے۔ کوئی بھی ہمارا شیعہ ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے، چاہے وہ مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں، اور اگر کوئی مرتے وقت مقروض مرے تو اس کا قرضہ ادا کرنا ہمارے ذمے ہوتا ہے، اور اگر کوئی وراثت چھوڑ کر مرے تو وہ اس کے وارثان کے لیے ہے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بیت اللہ بجا لاتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اہل بیت رسول سے مودت رکھتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہی اہل ایمان اور تقوی ہیں، اہل ورع اور پرہیزگار ہیں۔ جس کسی نے ان کو رد کیا گویا اس نے خداوند متعال کو رد کیا، جس کسی نے ان پر طعن و تشنیع کی گویا اس نے خدا پر طعن کی، کیونکہ یہ خدا کے حقیقی بندے اور سچے اولیاء ہیں۔ خدا کی قسم ان میں سے ہر ایک کوئی قبیلہ ربی اور موز عرب میں دونوں قبیلے بڑی تعداد میں تھے کہ برابر شفاعت کی سفارش کا حق رکھتے ہیں۔ خداوند متعال ان کی سفارش ان کے بارے میں فرمائے گا کیونکہ ان کا خدا کے نزدیک ایک بلند مقام ہے۔ نمبر 6، اخلاص کا نتیجہ۔ محمد بن حمران صادق آل محمد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ بہشت بری میں داخل ہو گیا، اور اس کا اخلاص یہ کہ لا الہ الا اللہ ہر اس چیز سے روکے جو خدا نے اس پر حرام کی ہے۔ نمبر 7، جنت کی چابی۔ زید بن ارقم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ بہشت میں داخل ہو گیا، اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کو ہر اس چیز سے روک دے جس کو خداوند متعال نے اس کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 8، صدائے رسول
کوہ صفا پر۔ ابو عبیدہ حضا نے روایت کی کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے فرزندان ہاشم، اے فرزندان عبد المطلب، مجھے خداوند متعال نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، میں تمہارا دل سوز ہوں اور مجھے تم سے محبت ہے۔ تم یہ مت کہو کہ محمد ہم سے ہے، خدا کی قسم تمہارے اور تمہارے علاوہ میرے وہی دوست ہیں کہ جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں روز محشر نہیں پہچانوں گا، کیونکہ تم نے دنیا کی محبت کو دوش پر سوار کیا ہوگا، اور تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اعمال صالح کو اٹھایا ہوگا۔ یاد رکھو، میں نے تمہارے اور اپنے درمیان خدا اور تمہارے درمیان کسی قسم کا عذر و بہانہ باقی نہیں چھوڑا۔ بے شک میں اپنے اعمال کے حساب کا پابند ہوں اور تم اپنے اعمال کے پابند ہو۔ نمبر 9، بدتینیت لوگوں سے دوستی مت رکھو۔ محمد بن قیس نے 5ویں لالِ ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سے اور انہوں نے اپنے جد امجد امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اشرار افراد کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا یہ افراد صالح کے بارے میں بھی سوء ظن کا موجب بنتی ہے، اور صالح افراد کے ساتھ آمد و رفت رکھنا یہ افراد بدتینت کو بھی صالح محسوب کرنے کا باعث سبب ہوتی ہے، اور فاسق و فاجر افراد کا نیک و صالح افراد کے ساتھ مجلس اختیار کرنا یہ ایسے افراد کو اچھا شمار کرتی ہے۔ پس تم میں سے اگر کسی کا معاملہ مشتبہ ہو جائے اور وہ اپنے دین کو نہ پہچان سکے تو اسے اپنے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیے، پس اگر وہ اللہ والے تو وہ بھی دین خدا پر باقی ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کے علاوہ کسی دین پر قائم ہے تو پس اس کا اللہ کے دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کا اللہ کی توحید اور قیامت پر دل کی گہرائیوں سے ایمان ہے تو ایسا شخص قطعی طور پر کسی کافر سے دوستی نہیں رکھے گا اور کسی فاسق و فاجر شخص سے ہمنشینی اختیار نہیں کرے گا، اور اگر کوئی شخص کسی کافر سے دوستی رکھے گا یا اس سے ہمنشینی اختیار کرے گا تو ایسا شخص بھی کافر و فاجر محسوب ہوگا۔ نمبر 10، امام رضا علیہ السلام کی اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری۔ ابن فضال نے 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابن فضال کا بیان ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو بیان فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص ایسے شخص سے دوستی اختیار کرے جو ہم سے قطع تعلق ہو چکا ہو، یا ایسے شخص سے قطع تعلق ہو جو ہماری مودت کے جامع ولایت پیتا ہو، یا کوئی ایسے شخص کی مدح سرائی کرے جو ہمارے عیوب نکالتا ہو، یا ایسے شخص کو عزت دار سمجھے جو ہمارا دشمن ہو، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے یا ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔